میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو. حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا شوق اپنے دلوں میں لے کر کے محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے. جب دہلی پہنچے تو محبوب الہی نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہاں کیوں آئے؟ کہا حضور میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا ہوں, ان سے روحانی فیضان حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں انہیں اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو محبوب الہی نے فرمایا کہ عبد الرحمن اگر تمہیں حضرت خضر سے ملنا ہے تو یہاں کیوں آگے؟ کہا حضور کہاں جاؤ اجمیر چلے جاؤ. بولو بولو بولو, ورنہ ٹاپک چینج ہو جائے گی. اور بچن کے بولو. محبوب الہی نے فرمایا کہ اگر تمہیں حضرت خضر سے ملنا تھا تو یہاں کیوں چلے آئے؟ کہا حضور کہاں جاؤ اجمیر. غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے. غریب نواز نے دیکھا, کہا محبوب الہی. غریب نواز نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہاں کیوں آئے؟ کہا حضور میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں, ان سے روحانی فیضان حاصل کرنا چاہتا ہوں, انہیں اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, اسی لیے آیا ہوں. کہا عبد الرحمن اگر تمہیں حضرت خضر سے ملنا تھا تو یہاں کیوں آئے؟ کہا حضور آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں, میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ملاقات ہو یا نہ ہو, ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ میں ملاقات ہو جائے گی. میں اسی خیال سے آیا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی. کہا ہے عبد الرحمن اگر تمہیں حضرت خضر سے ملنا تھا تو یہاں کیوں چلے آئے؟ کہا حضور کہاں جاتا؟ کہا اگر تمہیں حضرت خضر سے ملنا ہے تو جاؤ کی چوچا وہاں ملاقات ہوگی. کہاں بھیجا؟ کی چوچا. اب کی چوچا اسی مسجد میں آئے, 40 دن کے لیے معتکف ہوئے. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کا آپ نے اعتکاف کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اعتکاف کے حالت میں تھا, اسی اعتکاف کے حالت میں نے کیا دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نیل شریف میں غسل فرما رہے ہیں. جس نیل میں آپ غسل کرتے ہو اسی نیل میں حضرت خضر علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اعتکاف کے دوران میں نے محبوب الہی بابا فرید گنج شکر, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری اور دیگر اولیاء کرام, یہاں تک کہ صحابہ کرام خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف مجھ فقیر عبد الرحمن کو اسی اولیاء مسجد میں حاصل ہوئی. جس اولیاء مسجد میں ہو, اسی لیے عبد الرحمن فرماتے ہیں اپنی کتاب میرۃ الاسرار میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے جو بھی دعائیں مانگی جائے وہ مقبول بارگاہ ہوتی ہے, اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. دوسری چیز, اچھا جب کوئی دعا رد نہیں ہوتی تو نماز تو افضل العبادت ہے, مسجد خدا کا گھر ہے, تو مسجد خدا کا گھر ہے تو 5 وقت کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس کے مختلف روایتیں ہیں اور اس کے کئی جواب نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ بعد نماز مغرب آستانے کا گیٹ بند ہوتا ہے عشاء کے پہلے, ایک وجہ یہ ہو. لیکن ہم بڑے بڑے علماء سے جو سادات نور بخشیہ سے تعلق رکھتے ہیں, میں نے ایک عظیم المرتبہ شخصیت سے جب میں نے سوال کیا کہ حضور یہ اولیاء مسجد میں 5 وقت کی نماز کیوں نہیں ہوتی, 4 وقت کی کیوں ہوتی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت مخدوم سمنہ نے رجال جو جنات وغیرہ مخدوم پاک کی غلامی میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک وقت چھوڑا ہے, ان کے لیے ایک وقت چھوڑا ہے. یہ وہ مقدس جگہ ہے جس جگہ آپ تشریف رکھتے ہیں.
یہاں جب بھی بیٹھو تو ہوش و حواس میں بیٹھو، ویسے بھی مسجد میں بیٹھنا ادب کے ساتھ چاہیے۔ مسجد میں ٹیکا لینا یہ آداب مسجد کے خلاف، مسجد میں ہنسنا یہ آداب مسجد کے خلاف، مسجد میں ہنسنا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ آداب مسجد کے خلاف، مسجد میں موبائل کا ٹون بجے یہ مسجد آداب مسجد کے خلاف، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مسجد خدا کا گھر ہے، اس لیے مسجد میں جاؤ، اس چیز کا خاص خیال رکھو انشاءاللہ تعالی۔